ٹھیک. ایک وہ شاعر کہ جو اپنی شرعی قیودات کو بھی سمجھتا ہو, ایک عالم دین بھی ہو, اس کی ساری حدود کو جانتا ہو, اس کے دائرہ کار کو سمجھتا ہو, اور پھر شعری اسرار و رموز سے بھی واقف ہو, اور پھر اس کے ہاں تغزل بھی اس انداز کا ہو کہ جس پر ہم گفتگو کریں گے, اس کا اسلوب بھی اس انداز کا ہو. وہ کتنا جب نعت وہ شخص لکھتا ہے اس میں اور ایک عام آدمی جو غیر عالم ہے وہ جو ایک طرف کو جانتا ہے, کیا فرق ہوتا ہے؟ بہت زیادہ نمایاں فرق ہوتا ہے. جیسے کہ بھی مولانا نے کہا کہ ان کا تعلق بدایوں سے تھا, لیکن اس میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ نہ صرف بدایوں تو ہے ہی ہے, اپنی ایک جگہ, ایک مرتبہ, ایک مقام ہے, ان کی فنی عظمت ہے اس کی اپنی, لیکن جس خانوادے سے وہ وابستہ تھے وہ خانوادہ نہ صرف شعری ذوق اور فن شعر و ادب میں اپنا ایک اعلیٰ مقام رکھتا تھا, بلکہ اس خانوادے کا ہر فرد اس دور میں ایک بڑا فنی مرتبہ اپنے اندر رکھتا تھا. چاہے وہ فضل رسول حضرت علامہ عبدالقادر فضل رسول سیف اللہ المسلول حضرت علامہ فضل رسول بدایونی ہوں, تاج الفہول مولانا عبدالقادر بدایونی ہوں, یا مولانا عبدالمقتدر بدایونی ہوں, یا مولانا عبدالقدیر بدایونی ہوں. یہ تمام ایسی شخصیتیں گزری ہیں جو ان کے پیرزادے بھی رہے ہیں, اور انہی کے ادارے میں وہ اور انہی کی خانقاہ میں انہوں نے تربیت بھی پائی. تو ایک ایسی جگہ تربیت ان کی ہوئی ہے جہاں صرف شاعرانہ مقام اور شاعرانہ عظمت پہ بات نہیں کی جاتی تھی, ایک فنی مرتبہ ان کا نہیں تھا, بلکہ تصوف اور شریعت کی پاسداری قدم قدم پر ان کے پاس اور لحاظ رہتی تھی, جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ان کا جو مرتبہ ہے وہ صرف ایک شعر و ادب ہی کا نہیں ہے, بلکہ اس میں شریعت بالکل حاوی ہے, اور ظاہر ہے کہ یہی وہ چیز ہے جو دوسرے بہت سے شعراء سے انہیں نمایاں کرتی ہے اور ممتاز کرتی ہے. صحیح. ناظرین, ایک کلام اور سماعت کرتے ہیں مفتی لطف بدایونی صاحب کا, اور پھر ان کے اسلوب کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے. آئیے, الحاج عمران شیخ قادری ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جو یہ شرف حاصل کر رہے ہیں. ہوا یہ فضل خدا آپ کے توسل سے, ہوا یہ فضل خدا آپ کے توسل سے, ہوا یہ فضل خدا آپ کے توسل سے, کہ دم میں امت آسی گزر گئی پل سے, کہ دم میں امت آسی گزر گئی پل سے, گزر گئی پل سے. ملائکہ کے پر ہے تو انبیاء کی صفیں, انبیاء کی صفیں, ملائکہ کے پر ہے تو انبیاء کی صفیں, انبیاء کی صفیں. حضور لائے ہیں تشریف کس تجمل سے, حضور لائے ہیں تشریف کس تجمل سے, کس تجمل سے. نہ چھیڑے مجھ کو نکیرین راہ لے اپنی, راہ لے اپنی, نہ چھیڑے مجھ کو نکیرین راہ لے اپنی, راہ لے اپنی. نہیں تو میں ابھی کہتا ہوں سرور کل سے, نہیں تو میں ابھی کہتا ہوں سرور کل سے, نہیں تو میں ابھی کہتا ہوں سرور کل سے. ہزار ناز ہیں اپنی سیاہ بختی پر, سیاہ بختی پر, ہزار ناز ہیں اپنی سیاہ بختی پر, سیاہ بختی پر, کہ لڑ گئی میری تقدیر ان کی کاکل سے, کہ لڑ گئی میری تقدیر ان کی کاکل سے. ہوا یہ فضل خدا آپ کے توسل سے, اور جواب داور محشر یہی ہے بس اے لطف, بس اے لطف,
جواب داور محشر یہی ہے بس اے لوط، یہی ہے بس اے لوط، کہ بخش دے مجھے محبوب کے توسل سے، کہ بخش دے مجھے محبوب کے توسل سے، توسل سے۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ ایک تو ہم جس کا تذکرہ کر رہے تھے کہ ایک مشکل پسندی ان کے ہاں وہ پائی جاتی ہے، پھر تغزل جس کا ہم ذکر کر رہے تھے کہ جو اشارہ کر رہی ہے کہ ان کی تمام مشق جو ہے وہ غزل کی مشق ہوئی ہے، اسی کی ایک مثال میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ اشعار دیکھیے گا ناظرین، بہت ہی خوبصورت اشعار ہیں، ایسے کہ جو عوامی رنگ بھی لیے ہوئے ہیں کہ جو عوام میں بھی پڑھے جا سکتے ہیں، خواص کو بھی وہ ان کے لیے بھی پرکشش ہیں۔ کمال عشق ہو پھر کیا رہے یہ سینے میں، کمال عشق ہو پھر کیا رہے یہ سینے میں، مدینہ دل میں رہے دل رہے مدینے میں، مدینہ دل میں رہے دل رہے مدینے میں، اور خجل ہو عطر بہارے گلے ریاض جنا، خجل ہو عطر بہارے گلے ریاض جنا، وہ بوئے مست ہے سرکار کے پسینے میں، وہ بوئے مست ہے سرکار کے پسینے میں۔ اور شعر دیکھیے کہ جس تغزل کی میں بات کر رہا تھا کہ ہمارے بعد پڑے گا یہ تفرقہ باہم، ہمارے بعد پڑے گا یہ تفرقہ باہم، کہ روح خلد کو پہنچے گی دل مدینے میں، کہ روح خلد کو پہنچے گی دل مدینے میں، اور کوئی زمانے میں دل سا بھی بے وفا ہوگا، کوئی زمانے میں دل سا بھی بے وفا ہوگا، کہ ہم کو چھوڑ کے تنہا رہے مدینے میں، کہ ہم کو چھوڑ کے تنہا رہے مدینے میں، اور امیدوار نگاہ کرم ہوں مدت سے، حضور اب تو بلا لیجئے مدینے میں، اور غم فراق سے اے لطف یہ حال اپنا، غم فراق سے ہے اے لطف ہے یہ حال اپنا، کہ اب تو لطف نہ مرنے میں ہے نہ جینے میں۔ تغزل اس قدر اس انداز کا یہ کیسے آتا ہے؟ دیکھیں ظاہر غزل کی مشق ہے، جی جی، اور پھر اس کو سوچنے کا انداز، فکر، اس کی پرسپشن جس انداز کی، غزل کے رنگ کی بات آپ نے کی تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم جب مفتی لطف کا مجموعہ یا دیوان دیکھتے ہیں تو اس میں بعض اشعار تو ایسے ہیں کہ اگر اس میں ایک دو لفظ نکال دیے جائیں تو وہ نعت کا شعر لگتا ہی نہیں ہے۔ جی ہاں، اچھا، اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کے بعض اشعار بلکہ اکثر تو ایسے ہیں کہ اس میں لگتا نہیں کہ یہ غزل کا شعر ہے، ٹھیک ٹھیک، بلکہ وہ جبکہ وہ خالص غزل میں انہوں نے کہا ہوتا ہے۔ جی ہاں بالکل، تو اتنی یعنی سرحدیں اتنی مل جاتی ہیں ان کے نعتیہ اور بحریہ کلام میں، جی ہاں، اور اسی لیے ان کے ایک شاگرد مولانا عبدالحادی القادری صاحب نے کہا تھا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا جتنا بحریہ کلام ہے دراصل وہ بھی نعتیہ کلام ہے۔ ٹھیک ٹھیک، تو یہ ان کے اندر ایک نمایاں بس نظر آتا ہے کہ نعت کو انہوں نے، اور جو روایتی انداز ہے غزل کا، جی ہاں، اس روایتی انداز میں جو انہوں نے نعت کو برتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے معاصرین شعراء میں، نعت گو شعراء میں ان کو ممتاز کرتا ہے۔ ٹھیک، یہ ایک تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں، یہ بھی اسید صاحب کے ذریعے ہم تک یہ اشعار بھی پہنچ گئے کتابی صورت میں، لیکن اس کے علاوہ انہوں نے کوئی کوشش نہیں کی، کوئی خواہش نہیں کی ہے۔ ایک تو یہ نعتیہ کلام کی، بحریہ کلام کا کوئی مجموعہ دستیاب ہے یا نہیں ہے، کیا کہتے ہیں؟ نہیں، ان کا کوئی ایسا دستیاب نہیں ہے ان کا مجموعہ۔ دراصل مفتی لطف بدایونی ایک شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ اور عالم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک قلندرانہ مزاج بھی رکھتے تھے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے دیوان کو مرتب کرنے میں، اسے جمع کرنے میں، بیاضیں لکھنے میں کبھی کوئی توجہ نہیں دی۔ ٹھیک، ورنہ ایک شاعر کے جس نے اپنی شخصیت میں وہ پہلو اجاگر جن کا ہوا، ایک شاعر کا اور ایک عالم دین کا جو ہے وہ پیچھے رہ گیا، بالکل، اس کے باوجود وہ خواہش ان کے نظر نہیں آ رہی ہے۔ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ اس پر مجھے یاد بھی آتا ہے کہ عالم دین جو پیچھے رہ گیا، اس پر ہندوستان کے معروف دانشور پروفیسر آل احمد سرور نے ایک بار کہا بھی تھا کہ، بلکہ لکھا بھی تھا کہ مولانا عالم نہ تھے، صرف شاعر تھے۔ ظاہر ہے کہ ان کی کم علمی تھی، انہوں نے بچپن میں ان کو دیکھا اور جس طرح دیکھا اس طرح لکھ دیا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ایک جو شواہد بتاتے ہیں اور جو کچھ بھی ہم نے پڑھا، دیکھا، ان کو سنا، کہ وہ ایک بہترین عالم دین بھی تھے، اور ان کا مختلف فنون میں ان کا بڑا بلند مرتبہ تھا، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ایک قلندرانہ کیفیت بھی تھی، اس لیے انہوں نے کبھی اس پر توجہ نہیں دی کہ اپنا کلام اس جمع کر سکیں، اور اسی وجہ سے مختلف جگہوں پر ان کا کلام بکھرا ہوا رہا۔
اور کسی طرح بھی ان پر ابھی کچھ کام ہوا ہے تو مختلف جگہوں سے ان کی بیاضیں، ان کی تمام غزلیں جو ادھر بکھری یہ تو ایک ایسے شاعر کا کلام اسید صاحب کی تو مہربانی ہے کہ جن کے ذریعے ہم تک پہنچ گیا اور ان کا تعارف نہ صرف پاکستان میں بلکہ ہندوستان میں بھی ہو رہا ہے اور ان کا حق بھی بنتا ہے. یہ بالکل شامل کرنا چاہوں گا کہ ان کا ایک شعر تو ایسا شورۂ آفاق ہوا جی ہاں جو اقبال کی طرف منسوب کیا جہاں جاتا جہاں اردو بولی سمجھی جاتی ہے، جہاں جہاں نعت پڑھی اور سنی جاتی ہے، میں سمجھتا ہوں دنیا کے اس خطے تک وہ شعر پہنچ گیا بغیر اس تعارف کے. یہ کس کا شعر ہے؟ ٹھیک ہے. اور یعنی اس شعر کی عظمت ہی کہوں گا میں، فنی عظمت، کہ بعض لوگوں نے اس کو اقبال سے منسوب کر دیا. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ تکانے آئینہ ساز میں. جی ہاں. اچھا، میں جو ان کے اسلوب کا ہم جو تذکرہ کر رہے تھے، ایک تو اسلوب ان کا، ایک تو کیا کہیں گے، دوسری بدایون کی مٹی میں کوئی خاص ایک ایسی چاشنی ہے، ایک ایسا لطف ہے کہ ہمارے ہاں بھی اس دبستان کو بڑے احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. ہمارے ہاں بھی پاکستان میں وہ شعراء کہ جو بدایون سے تعلق رکھنے والے، منور بدایونی ہمارے ہاں بہت ہی احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں. تو اس دبستان کی کوئی خاص ایسی کہ ان کے شعر میں ایک کشش ہے، ایک چاشنی ہے اور لطف ہے. اب ظاہر ہے یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ بدایوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کون سا اور کیوں اتنا فضل فرمایا کہ وہ شعر و ادب کے حوالے بھی اور علم و فضل کے حوالے بھی اس قدر کثرت سے وہاں یکجا ہوئے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ بدایوں کی مٹی شعر و ادب کے حوالے سے بھی بڑی زرخیز ثابت ہوئی ہے. اور آپ نے نام لیا منور بدایونی صاحب کا، یا پاکستان میں میشر صاحب ہوا کرتے تھے، امجد فاقی، انجو فاقی صاحب ہوا کرتے تھے. تو ایک عجیب سا ماحول تھا. اور وہاں ایک بیچ میں اور کروں گا عرض، اس بات کو غالباً پروفیسر عالم مسرور نے بھی لکھا ہے اپنی کسی کتاب میں، وہ یہ کہ جس خانوادے سے وابستہ تھے، خانقاہ قادریہ بدایوں شریف، تو وہاں جو سالانہ عرس ہوا کرتا تھا، ٹھیک ہے، اس سالانہ عرس میں گویا وہ شاعروں کا ایک میلہ ہوا کرتا تھا. اور وہاں بدایوں کا اور بیرون شہر کے بھی یعنی اپنے وقت کے مشاہیر، بالخصوص حضرت احسن مارہروی جیسے آدمی، وہ سب وہاں آتے تھے. اور ایک گویا کوئی چشمک سی ہوا کرتی تھی اور اپنے شعر، تازہ شعر پڑھنے میں. میں یہاں ایک بات یہ بھی بتاؤں آپ کو کہ یعنی اس کا علمی پایہ اتنا بلند تھا کہ بہت مشہور نعت پاک ہے اور پڑھی جاتی ہے فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا. آپ کو شاید حیرت ہو، یہ انکشاف ہو کہ یہ نعت انہوں نے سب سے پہلی مرتبہ بدایوں کے عرس قادری میں پڑھی. واہ واہ واہ. اب یہ دن کی محفل میں مولانا نے اپنی یہ نعت پڑھی جو قصیدہ کہلاتی ہے، قصیدہ نور کا. اب چونکہ ظاہر ہے کہ جب دن میں کوئی شاعر اچھا کلام پڑھتا تھا تو باقی شعراء کو بھی اسی زمین میں یا اس سے ملتے جلتے شعر پڑھنے کو. تو بدایوں کے بہت مشہور شاعر تھے حضرت اسیر. تو شام کی محفل میں اسیر صاحب نے بھی اسی زمین میں قصیدہ کہا. اس کا مقطع مجھے یاد آتا ہے، فرماتے ہیں کہ نور کی بارش چھما چھم ہو رہی ہے اے اسیر، لے رضا کے ساتھ تو بھی بڑھ کے حصہ نور کا. کیا بات، کیا بات. یہ بھی رہا کہ وہ درگاہ ترغیب بھی ہے، درگاہ قادری کے وہ محفلوں میں اپنے وقت کے عظیم شعراء جمع ہوتے تھے اور اپنا کلام پھر وہ معیار بھی پیش نظر رہتا تھا، معیار پیش نظر کرتا تھا. اور وہ اس میں پھر ارتجالن فی البدی بھی لوگ کہا کرتے تھے. تو یہ سب باتیں مل جل کر ان کے. مشتر صاحب، آپ کی بھی گہری نظر ہے وہاں شعر و ادب میں. خاص ایک جو فرق ہے، میں اس کو بھی اشارتاً اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں پاکستان میں تو یہ نعت ایک باقاعدہ صنف سخن کی حیثیت اختیار کر گئی، اور بہت سے لوگ تو پھر بہاریہ شاعری کو چھوڑ کر نعت، حمد اور مناقب کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا. اور یہ ہمارے یہاں بحث بھی بہت زیادہ رہی کہ ایک نعت جو ہے یہ ایک باقاعدہ صنف سخن ہے اور اسے لوگوں نے اختیار کر کے، بلکہ وہ لوگ جن کی تربیت غزل میں ہوئی ہے، پھر وہ جب آ کر اس صنف کو اختیار کرتے تو انہوں نے اسے بڑا مضبوط بھی کیا. اور ان کے ہاں ایسے ایسے مصرے نکلتے ہیں کہ جس کی جو بے مثال ہیں. ہندوستان میں بھی باقاعدہ ایک صنف کی حیثیت نعت، حمد اور مناقب، جسے مذہبی شاعری کہہ لیا جائے. اور چونکہ مشاعروں کی تعداد وہاں پر بہت زیادہ ہے، مشاعرے وہاں پر بہت شہرت رکھتے ہیں، عوامی رسائی ان مشاعروں کی بہت زیادہ ہے. تو کیا یہ بحث وہاں پر بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا لوگ اسے اختیار کر رہے ہیں اس کو؟ دراصل یہ دیکھیے کہ آپ نے جیسے فرمایا کہ پاکستان میں تو ایک مزاج عمومی ہے شعر و سخن کا، اور پھر خاص طور پر نعت و مناقب کے لحاظ کے حوالے سے کہ نعت و مناقب کو ایک صنف سخن کی حیثیت سے تسلیم کر لیا گیا. ہندوستان ابھی بھی اس معاملے میں بہت پیچھے ہے. وہاں وہ ذوق اور وہ ندرت، وہ چاشنی وہ نہیں پائی جاتی، اور ابھی تک اس کو ایک صنف سخن کی حیثیت سے نعت و مناقب کو تسلیم نہیں کیا گیا.